بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سنانے لگی ہوں آپ کو ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک گاؤں میں ایک بیوہ غریب عورت کی 4 بیٹیاں تھیں جو بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ہی گھر کی 4 جوان بیٹیاں کیسے حاملہ ہو گئیں؟ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی 7 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اور سب کی سب بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ اس بوڑھی عورت کی 7 بیٹیاں بہت نیک تھیں۔ اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی تعلیم دلوائی۔ ان کی زندگی میں قیامت تب آئی جب اس بوڑھی عورت کی 4 بڑی بیٹیاں حاملہ ہو چکی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 4 بیٹیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کس نے کی ہے۔ اور جب اس کہانی کا خلاصہ ہوگا کہ ان 4 لڑکیوں کو پریگننٹ کرنے والا کون تھا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک وڈیرے کی پنچایت لگی ہوئی تھی اور وڈیرا اپنی حویلی میں بیٹھا سبھی فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وڈیرا بوڑھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اماں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے حویلی میں چاروں طرف دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ منشی غصے سے بولا، اے اماں آپ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ اپنی پریشانی بتائیے تاکہ ہم آپ کی اس پریشانی کا حل نکال سکیں۔ بوڑھی عورت وڈیرے سے روتے ہوئے کہنے لگی، ملک صاحب جو گاؤں کا وڈیرا تھا، میرا جو مسئلہ ہے وہ سب کو بیان نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو یہ بات تنہائی میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں، چاہتی ہوں وہ وڈیرا ملک صاحب کافی پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہاں اتنے بڑے بڑے مسئلے لے کر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سب کے سامنے بتایا ہے، آخر اس عورت کا ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت سب کے سامنے کیوں نہیں بتانا چاہتی؟ وڈیرا بولا کہ آپ اپنی پریشانی مجھے بتائیے، یہ سارے آدمی میرے بھروسے کے آدمی ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ دکھی بوڑھی عورت رو کر بولی کہ نہیں ملک صاحب نہیں، میں آپ کو اکیلے میں وہ بات بتاؤں گی۔ تو وڈیرا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس عورت کو میرے کمرے میں لے آؤ تاکہ یہ بات مجھے اپنی بتا سکے۔ اب 2 آدمی اس بوڑھی عورت کو وڈیرے کے کمرے میں لے گئے۔ بوڑھی عورت جب اندر آئی تو وڈیرے نے اسے کہا کہ اے اماں اب بتائیے کہ آپ کی کیا پریشانی ہے۔ وہ بوڑھی عورت وڈیرے کے قدموں میں گر کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تو وڈیرا کہنے لگا کہ اماں آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے مجھے اکیلے بلایا ہے؟ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گاؤں میں کوئی عورت اتنی دکھی ہو، میں آپ کا دکھ جان کر آپ کے دکھوں پر مرہم نہ رکھ سکوں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اپنا دکھ بتائیے۔ وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے کہنے لگی، ملک صاحب میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو وفات پائے عرصہ گزر چکا ہے اور میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری 7 بیٹیاں ہیں، میں لوگوں کے امیر گھروں میں جا کر برتن دھوتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، میں نے کبھی کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میں ایسی غربت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں اور وہ ساری پردہ دار ہیں، وہ گھر سے کبھی باہر نہیں جاتی، ہمیشہ سروں پر دوپٹے رکھتی ہیں۔ میری زندگی ایسی چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ میری بڑی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، میں اپنی بڑی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیٹی امید سے ہے، تمہاری بیٹی پیٹ سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ میری بڑی بیٹی کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تو یہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں جب اپنی بیٹی کو گھر لے آئی تو اسے مارنے پیٹنے لگی کہ بتاؤ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کافی مارا تو میری بیٹی رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، اے اماں میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اے میری پیاری اماں مجھ پر یقین کرو، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کی، میں کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی، اے میری اماں مجھے نہیں پتا کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں کیسے آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، میں نے اپنی بیٹی پر یقین کر لیا اور کہنے لگی کہ ملک صاحب میں نے اپنی اس بیٹی کو پیدا کیا تھا، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں بول رہی، اس کے کچھ دنوں بعد تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ بوڑھی عورت ملک صاحب کو واقعہ سناتے ہوئے رونے لگی کہ ملک صاحب ہم
हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया और हमने मारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश करना शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हामिला हो गई। जब मैंने इसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी भी पेट से है। डॉक्टर ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर कोई आता नहीं है और मेरी बेटियां घर से बाहर जाती नहीं हैं। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया कि अल्लाह मुझे इस बात का पता चलवा दे कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को पैदा किया। फिर मेरी तीसरी बेटी हामिला हो गई और फिर चौथी बेटी जो कि 14 साल की थी हामिला हुई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मलिक साहब, मेरी बेटियों के मुजरिमों को आप पकड़ें, उनको सख्त सज़ा दें। अम्मा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत कैसे हुई? तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई थी। अगर तुम ये बात उस वक्त बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ ये सब कुछ ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं वो लोगों की बदनामियों से डर कर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। जब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है फिर तुम लोग आकर बताते हो कि ये मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करने लगी और कहने लगी कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ तो मुझे मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वो कौन है। मलिक साहब बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरे गांव में कोई औरत इतनी दुखी हो, कोई दरिंदा गरीब औरत पर जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूँ। मेरे वडेरे होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाइए, अब ये परेशानी मेरी है। वो बूढ़ी औरत वहाँ से खामोशी से अपनी चादर लपेटते हुए बाहर आई और अपने घर चल दी। अब मलिक साहब वहाँ से निकल कर वापिस आए और कहने लगे, बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे, लेकिन मलिक साहब का ध्यान सिर्फ उसी औरत की जानिब था। उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। मलिक साहब लोगों के मसाइल सुनकर जब फ्री हुआ तो उसने अपने कमरे में मुंशी को बुलाया। मुंशी ने जब मलिक साहब के चेहरे पर आई परेशानी देखी तो वो पूछने लगा कि ऐसी कौन सी बात बताकर गई है वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। मलिक साहब कहने लगा कि मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम उनको सख्त सज़ा देंगे। मुंशी भी परेशान होकर बोला कि मलिक साहब बता दीजिए कि क्या मामला है। फिर मलिक साहब ने मुंशी को सारा वाक़या बता दिया और कहने लगा कि कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग चुका है और उस दरिंदे का इतना मन बढ़ चुका है कि वो इस बेवा औरत की 4 बेटियों को उस दरिंदे ने हामिला कर दिया है और उस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और चौथी बेटी उसकी हामिला है। उस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें ये पता लगाना होगा कि उस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद मलिक साहब और मुंशी सोचने लग गए कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए। तरकीब आई है। मलिक साहब कहने लगा कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। मुंशी कहने लगा कि मलिक साहब, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो मुंशी ने मलिक साहब के कान में कुछ कहा, यानी कोई ऐसी तरकीब बताई जो मलिक साहब को बहुत पसंद आई। इसके बाद वो मुंशी एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर पर चला गया। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। बूढ़ी औरत मुंशी को देखकर कहने लगी कि मुंशी, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? मुंशी बोला कि जो परेशानी आप मलिक साहब को बता कर आई हैं उस बात से मलिक साहब बहुत ही परेशान हैं। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये जो बकरी है आप इसका क्या करोगे? मुंशी बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। अंदर आकर मुंशी बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर उस दरिंदे को खिलाएंगे। जब तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइए। अगर आज हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है।
اس کے بعد منشی اس بکری کو لے کر گھر کی چھت پر چلا گیا اور گھر کی چھت پر اس بکری کو باندھ دیا اور پھر چھپ کے اس گھر سے باہر چلا گیا اور جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ آرام سے سو جائیے، یہ مت سوچیے گا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا۔ اور منشی دو آدمیوں کو بول دیتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس پہرا لگاؤ۔ منشی بوڑھی عورت اور ان لڑکوں کو یہ تمام بات سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایسی کوئی بھی آواز نہیں آنی چاہیے کہ جس سے یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم نے جال بچھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد منشی ملک صاحب کے پاس حویلی میں چلا گیا۔ ملک صاحب اسی بات کو لے کر کافی پریشان تھا۔ ملک صاحب منشی سے کہنے لگا کہ منشی تم نے اس بکری کو ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے ہم چاہتے تھے۔ تو منشی بولا کہ جی ملک صاحب، میں نے اس بکری کو وہیں پر باندھا ہے اور اپنے مقصد کے مطابق سارا کام کر آیا ہوں۔ منشی کہنے لگا کہ ملک صاحب اب آپ بھی سو جائیے۔ ملک صاحب کہنے لگا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، وہ مظلوم عورتیں ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ایسے ہی نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس ظالم شخص کو پکڑوا کر اس کو سزا نہ دے دوں۔ بہرحال جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس بوڑھی عورت کے گھر کے آس پاس ایک سایہ لہرانے لگا۔ وہ گھر کی چھت پر آ کر رک گیا اور چھت سے ہوتا ہوا وہ سایہ صحن میں آ گیا۔ بکری نے چھت پر سے جب کسی شخص کو دیکھا تو بکری ایک دم سے چلانے لگی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور آدھی رات کو بکری کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ جو آدمی چھپ کر پہرا دے رہے تھے، جب ان لوگوں نے بکری کی آواز سنی تو سپاہی چوکنا ہو گئے۔ بکری کا لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بکری اسے دیکھے گی اور بولنے لگے گی۔ بکری کی آواز سن کر آدمی چوکنے ہو جائیں گے۔ جب وہ شخص گھر کے کمرے میں آیا تو آدمیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ بکری کے بولنے سے اور باقی ان بوڑھی عورت اور ان بیٹیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بکری بول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے۔ وہ بھی چوکنے ہو گئے۔ بکری کی آواز سن کر آدمیوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ پہرے دار گھر کے پر جو مامور تھے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جب آنے والے شخص نے گھر میں سب کو جاگتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگ گیا اور پیچھے سے دو آدمیوں نے آ کر اس آدمی کو پکڑ لیا۔ اس آدمی نے اپنے چہرے پر کالا کپڑا لپیٹ رکھا ہوتا تھا تاکہ اس آدمی کو کوئی پہچان نہ سکے۔ جب ان آدمیوں نے اس نقاب والے آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بوڑھی عورت اور اس کی بیٹیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ملک صاحب نے آدمی اور اس نقاب والے آدمی کو حویلی ملک صاحب کے پاس لے گئے۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ ملک صاحب حویلی پنچایت سجا بیٹھا اور وہ آدمی گھٹنے کے بل ٹیک لگا کر ملک صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھوں کی رسیاں جو بندھی ہوئی تھی اور اس آدمی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ عورت اور اس کے 7 بیٹیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ ملک صاحب نے باقی تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا۔ اب وہ صرف مجرم ملک صاحب، منشی اور بوڑھی عورت اس کی 7 بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں۔ ملک صاحب اس شخص سے کہنے لگا، کیوں بھائی، اب اتنا تو بتا دے کہ تجھے میرا خوف نہیں رہا تھا؟ جب یہ تمہارا جرم پکڑا جائے گا تو تمہیں سزائے موت سے کم نہیں ہوگی۔ ملک صاحب اپنے آدمیوں سے کہنے لگا کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے گاؤں میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی ہے جو اس بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دیا۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا تو اس بوڑھی عورت نے قریب آ کر اس آدمی کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگی کہ اے درندہ انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کے جیسی ہیں، یہ تیرے بھائی جیسے دوست کی بیٹیاں تھیں، تو انہیں بھتیجیاں کہتا تھا، پھر اپنی بھتیجیوں کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکت کیوں کی ہے؟ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کے سمان ہوتا ہے، تجھے شرم نہ آئی اپنے دوست کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ یہ تم نے کیا جرم کر دیا؟ بوڑھی عورت اس درندہ صفت آدمی کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی اور ملک صاحب غصے سے کہنے لگا کہ اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے، تم تو چچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں تو شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ان کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور چچا کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ اپنی بھتیجیوں کا خیال کرتا، ان کے رشتوں کی فکر کرتا اور تم چچا ہی ڈاکو بنے رہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ ملک صاحب، میں لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہے۔ ملک صاحب نے اپنی بندوق نکال کر اس کے سر پر رکھی اور کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آیا۔ وہ بتانے لگا کہ ملک صاحب، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں، میرا دوست بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے دوست کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دوست مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے اپنا بھائی بنایا تھا، اس لیے میں اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئیں، اس کے سر پر تمام ذمہ داریاں پڑی، تو میرے بھائی کا دھیان مجھ پر سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا۔ تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا، اب وہ سارا دھیان اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی پر دیتا تھا۔ میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی کہ میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، اور بھائی سے نفرت کے نتیجے میں اپنی بھابھی اور بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا ہے۔ جب میں اپنے بڑے بھائی کی بڑی بیٹی کو جوان ہوتے دیکھا تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آنے لگا اور میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہہ دیا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی۔ میری بھتیجیاں جوان تھیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، اور جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ میرا دل مجھے مجبور کرتا تھا کہ میری خوبصورت بھتیجیاں باہر جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، تو کیوں نہ میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹیاں دو جس سے سونگھنے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکیں۔ بس اسی طرح سے تب سے ہی میں وہ جڑی بوٹی لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی بھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹی سونگھا دیتا۔ ان کو سونگھنے سے 4-5 گھنٹوں کے لیے یہ بے ہوش ہو جاتی تھی اور جس کے ساتھ میں جو چاہتا وہ غلط حرکت کر لیتا تھا، اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا تھا جیسے ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کو ویسے ہی سچویشن میں لا دیتا تھا۔ اور جب میری بھتیجی صبح اٹھتی تھی تو انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ لیکن اگر میں اس وقت چھت پر بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چڑیا بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے یہ بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے۔ میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا دھیان تو غلط کام کی طرف تھا۔ اس لیے جب اس شخص نے اپنا سارا گناہ مان لیا، اپنا جرم تسلیم کر لیا، تو ملک صاحب نے منشی کو اشارہ کیا۔ منشی نے اپنی بندوق نکالی اور اس کے سر میں مار دی، جس سے اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا رہا اور پھر سزا کے طور پر وہ شخص ٹھنڈا ہو گیا۔ اس طرح اس درندے شخص کو، اس ظالم چچا کو سزا مل گئی اور بوڑھی ملک صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اماں، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3 بیٹیوں کو یہ دکھ نہ جھیلنا پڑتا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ کی ان 4 بیٹیوں کو میں وہ خوشیاں دلواؤں گا جن کی یہ حقدار ہیں۔ پھر ملک صاحب نے اپنے 4 آدمی جو کہ بہت سمجھدار اور سلجھے ہوئے تھے، ان 4 آدمیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دی اور بہت سا مال اور دولت بھی ساتھ دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر ملک صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی تو ملک صاحب کہنے لگا کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی باقی 3 بیٹیاں بھی شادی لائق ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی ایک انصاف پسند وڈیرے کی کہانی اور ایسے درندے صفت دوست چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور اگر کوئی کمزور ہے اور باقی دنیا والوں سے ڈرتا ہے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر ہمت سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔